बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुतल्लिक़ केस, सबसे अहम रिमार्क सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो JIT बनाई गई थी जिसने सहाफ़ियों को नोटिस जारी किए गए थे, उसका बॉस कौन था। जब बताया गया DGFIA उसका बॉस थे तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमसे छुपा रहे हैं, इसका बॉस कौन है। ISI और बताना नहीं चाहते। अटॉर्नी जनरल ने जिस पे इंडोर्समेंट की, ISI के अफसरान JIT में कैसे से शामिल हो गए, इस पर भी आज बात हुई, क्योंकि वो तो कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर नहीं आते, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है। ये तमाम चीज़ें जो आज हुई, असद तूर का जब नाम आया, चीफ जस्टिस ने कहा क्या वो जेल में, वो क्यों जेल में, तो ये चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। IG साहब की क्या क्लास ली गई, ये तमाम चीज़ें आज हम इस व्लॉग में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं बशारत राजा साहब और सोहेल रशीद साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सोहेल, वेरी क्विकली स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कि ये तमाम मामला एक तो डिले से लगा है, पहले लगना था इस केस ने, लेकिन अब जो है ओवरऑल चीफ जस्टिस ने जहाँ से स्टार्ट लिया था, जहाँ पे हम कह रहे थे कि यार कि बड़ा ज़बरदस्त, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि अबसार आलम पे हमला हुआ है और जो असद मतीउल्लाह जान पे जो हुआ था हमला, तो 4 सदियाँ लगेंगी आपको उनको पकड़ने में। IG साहब की खूब क्लास ली, तो एंड में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार बड़ा दबंग ऑर्डर आ रहा है, लेकिन ऑर्डर जो है ना वो दबंग ही है। उस हद तक अगर हम बात करें अबसार आलम और मतीउल्लाह जान वाले केस की हद तक, और असद तूर पे जो हमला हुआ था पहले उसके हद तक, ऑर्डर में ये लाइंस लिखवाई गई हैं कि आपकी रिपोर्ट्स मुस्तरद हैं। आप नेक्स्ट डेट तक अगर आप सुराग नहीं लगा पाते कि किन्होंने वो हमले किए थे, तो ये समझा जाएगा कि FIA और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर नहीं रही। FIA और पुलिस ये कर रही है कि क्राइम की सहूलतकारी कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है। ये ऑर्डर का हिस्सा होना गैर मामूली चीज़ है। IG साहब जिनके लिए बड़ी बातें चल रही थी, वो शायद आगे पता नहीं किस सौदे पे और जाएंगे, उनकी आज CV पूरी तरह ख़राब हो गई है, इसलिए कि IG साहब की जो है ना बड़ी दाढ़ी सरजनश हुई है कमरा अदालत में। और ये DU थी बड़े अरसे से, DU थी बड़े अरसे से, भाग गए वो तो वहाँ खड़े ही नहीं उल्टे रहे। उल्टे कदम चलते हैं। कदम DU थी बड़े अरसे से। और आप अंदाज़ा लगाएंगे IG साहब, मतलब वो स्टेटमेंट पता नहीं उन्होंने किस प्रेशर में दे दी, माहौल का जो प्रेशर होता है उस वक्त वहाँ खड़े खड़े, वो एक IG को जेब नहीं देती थी कि कोर्ट पहले ही पूछ रही है कि भाई आपने क्यों नहीं पकड़ा मतीउल्लाह जान को, किसने अगवा किया था। IG साहब ने अल्लाह की कसम खा के कह दिया थी कि मुझे नहीं पता किसने पकड़ा था। उन्होंने कहा फिर तो आप इनकम्पिटेंट हैं। फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब किया जिसने किस किस्म का IG है ये, इसको तो हम रिकमेंड करते हैं रिमूव करें आप, ठीक है। तो वो उनके लिए तो बड़े मसाइल थे आज IG के लिए, पुलिस के लिए। अच्छा, फिर पुलिस से पूछने थी कौन कौन था, IG साहब ने को नहीं पता चला, तो बाकी मताहत अफसरान को बुलाया गया। वो कोई SP साहब थे, वो पीछे वालों से पूछ रहे। चीफ जस्टिस ने कहा ये अब इनका कंडक्ट देखना, ये इनका होमवर्क की जगह है। ना उन्होंने होमवर्क IG उन्होंने 2022 उन्होंने कहा कि आप, एक तो उन्होंने कहा जी माई लॉर्ड उन्होंने कहा जी कि मैं माय लॉर्ड ना करें। नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप अदालत में माई लॉर्ड कह रहे हैं। ये 2020 की FIR है या 2022 की है। आपने अभी तक कोई इस पर कोई मतलब इसको क्या किया, इसकी तहकीकात क्या की, कुछ किया? 4 साल हो गए। उन्होंने कहा कि 4 साल हो गए, अभी तक आप किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। क्या आपको 4 सदियाँ चाहिए इस काम के लिए? ये कल मामला हो तो अगर आप अदालत के सामने आज कहें कि नहीं जी हमें थोड़ा सा वक्त दें, तो हम कहें ठीक है यार मामला कल हुआ है तो हम इनको वक्त दे देते। लेकिन ये तो 4 साल हो गए, 4 सालों में अभी तक आपने कुछ भी उसकी तहकीकात नहीं, कोई फाइंडिंग नहीं निकाली, कोई कुछ नहीं निकाला। जिस पर उन्होंने कहा माई लॉर्ड, तो उन्होंने कहा कि मुझे माई लॉर्ड ना कहें, ये अदालत है, अगर आप आगे आपने मुझे माई लॉर्ड कहा तो मैं आप पर जुर्माना कर दूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो सहाफ़ियों को रिसेंट नोटिस हुए थे जिसमें असद तूर को अरेस्ट भी किया गया, एक तो असद तूर की जो FIR थी उस पर अटॉर्नी जनरल ने भी माना जब अदालत ने सवालात उठाए कि ये दफ़ात नहीं बनती थी जो लगी हैं। अब वो मामला छोड़ा गया है अटॉर्नी जनरल पे कि जी आप खुद कोई ग्रेस दिखाएंगे या हम ऑर्डर करें। अब उस FIR पे नज़रसानी होगी और दोबारा कोर्ट को आगाह किया जाएगा। और जो पूरा एक माहौल था जिसमें ये सारे नोटिस हुए थे, आज FIA के पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या हमने आपको कोई शिकायत की थी कि हमारे खिलाफ कोई कैंपेन चला रहा है, तो आप उसको करें। वो उनका सर नीचे था। उन्होंने पूछा क्या रजिस्ट्रार ने किया, उनका सर नीचे था। उन्होंने कहा कहीं से तो आप क्यों इतने एफिशिएंट हुए कि आप हमारे लिए उठ के ऐसे आगे जी कि आपके खिलाफ कोई कैंपेन चल रही है, तो हम नोटिस करते हैं सहाफ़ियों को, आप हमारा शोल्डर यूज़ करके तो अपना काम अच्छा, ना ये निकालें। बहुत बड़ी बात जो बात है सोहेल साहब के वहाँ पर जो FIR पड़ी गई जो तूर के हवाले से, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी यहाँ पर सर्वेंट हम तो नहीं है सर्वेंट जी, हम तो ना ही हम गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट की बात सिविल हुई। सर्वेंट की, और नाम गवर्नमेंट ऑफिस, हम हम तो तो जजेस हैं। जजेस है।
ہم نے تو کسی کو نہیں کہا. اچھا یہ پورا بڑا معاملہ serious پہلے سمجھا دیں کہ allegation. یہ جو اسد طور والا معاملہ ہے اس میں بیسکلی چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت بڑی بات یہ کی ہے کہ کیا ہمارے کندھے کو استعمال کیا گیا، کیونکہ آپ نے جو اسد طور کے معاملے میں ایف آئی آر کاٹی ہے اس میں ججز کا تو کہیں ذکر نہیں ہے. جسٹس عرفان نے بھی پوچھا اور پھر انہوں نے کہا کہ جو آپ نے دفعات شامل کی ہیں ایک تو وہ غلط ہیں، دوسرا ہم سول سرونٹس میں نہیں آتے ہیں. تو یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انہوں نے پھر سوالات اٹھائے کہ جے آئی ٹی کا باس کون ہے، کون ہے جے آئی ٹی؟ یہ اصل میں ہوا یہ جب سارے سوالات اٹھائے تو وہاں پر ایف آئی اے کے پاس بلکہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھا نا وہاں کھڑا. اچھا انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے انہیں کہا جی کہ آپ پڑھے ہوئے کتنی ہیں، کم از کم ادارے میں کوئی پڑھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے انگلش تو پڑھنی. اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ قانون کا اردو translate ترجمہ کروا لیں کہ آپ دیکھیں تو اسے کہ کون سی دفعہ کہاں لگتی ہے یا کہاں نہیں لگتی. جے آئی ٹی کی جو تشکیل تھی اس کے جو ممبران تھے اس کے اوپر بالخصوص کوشچن کیا گیا کہ یہ کس قانون کے تحت بنتی ہے، گنجائش بھی ہے یا نہیں. اور اس میں اور بالخصوص آئی ایس آئی کے حوالے سے کے حوالے سے یہ ممبران تو باس کون ہے، انہوں نے کہا جی ایڈیشنل وہ ہیں ڈی جی ایف ڈی جی ایف. اچھا میں آپ کو ایک کیا واقعی وہ ہیں، تو کیا آپ اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں؟ یعنی تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں آئی نو بٹ بس اس پر اٹارنی جنرل صاحب جب انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ ہے یا ان کے پاس اختیار ہے، لیکن جب آپ اس جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی کے لوگ بیٹھیں گے، دوسرے لوگ بیٹھیں گے تو پھر وہاں پر وہ حاوی ہوں گے. یہ بات کی چیف جسٹس صاحب نے کہ وہاں پر وہ حاوی ہوں گے. اس وقت ڈی جی ایف آئی اے جو ہے جو آپ باس کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہوگا اس وقت کہ وہ آپ کے باس ہے. لیکن انہوں نے جو بات کی نا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ از ناٹ لا انفورسمنٹ، وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے کہ اس کا کام قانون جو ہے وہ اس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر نہیں آتی. اس کا کام ہے انٹیلیجنس گیدر کرنا. یہ کس قانون کے تحت آپ نے ان لوگوں کو ڈالا ہے اس میں؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ وکلاء پر بنا لیں، پارلیمنٹری پر بنا لیں، کسی پر بنا لیں آپ جے آئی ٹی. یہ کون سے لوگ؟ راج صاحب ان شارٹ ہم اس کو ان فیوچر پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا جے آئی ٹی ختم ہو جائے گی بالکل؟ آپ کا کیا اس میں نقطہ نظر؟ جی قمر صاحب مجھے لگتا ہے کہ جس طرح چیف جسٹس صاحب نے اس حوالے سے بڑے اہم ریمارکس دیے، جے آئی ٹی ختم ہو جائے گی. اور جس طرح سہیل صاحب بتا رہے تھے کہ اسد طور کے حوالے سے اصل میں یہ 184(3) کا معاملہ ہے. اس میں اسد طور صاحب کے حوالے سے اس میں فوری طور پر کوئی ایسا آرڈر نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ اٹارنی جنرل نے بتایا عدالت کو، سپریم کورٹ کو، کہ 14 تاریخ کو ان کی بیل لگی ہوئی ہے، لیکن ہم اس سے پہلے اس معاملے کو حل نکال لیں گے اس کا اور معاملات بہتری کی طرف لے کر جائیں گے. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے کی بات نہیں، یہ آج بھی ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے بحث صلاح الدین جو ہمارے وکیل ہیں انہیں کہا، چیف جسٹس نے حکم دیا انہیں کہ آپ ان سے رابطے میں رہیں آج، اور اس حوالے سے جو ہے اسد طور کے حوالے سے یہ معاملہ آج کل میرے خیال میں آئی تھنک سو کہ یہ ہو جائے گا. اور جہاں تک جے آئی ٹی کی بات ہے، جے آئی ٹی، اچھا میں آپ کو ایک خبر دوں اندر بنانے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو جے آئی ٹی بنائی گی اس پر بڑے کوسچن ریز ہوئے ہیں، اور جے آئی ٹی چیف جسٹس صاحب اس کو ختم کر دیں گے. اور یہ ہے ہی ایسی. انہوں نے کہا جی کہ جے آئی ٹی سے پہلے نوٹسز جاری ہو گئے، جے آئی ٹی بننے کے بعد ہی پہلے نوٹسز جاری ہو گئے صاحب، جے آئی ٹی بعد میں بنی. اور پھر جو سیریس چارج لگائے گئے تھے، بڑے عام چارجز جو لگائے گئے تھے اسد طور کی ایف آئی آر میں، اس پر بڑے کوسچن ریز ہوئے. دیکھیں جے آئی ٹی کیوں بنائی گئی تھی؟ جے آئی ٹی ان جرنلسٹ کو انہوں نے نوٹس کیے جو کہ بڑے ایکٹیولی بڑے ووکلی تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ٹھیک ہے. ان سب کو نوٹسز بھی گئے، ان سب کو کہا بلایا گیا، سیکنڈ نوٹسز گئے. اس ٹائم جب جے آئی ٹی کی بات ہوئی تھی تو اس ٹائم اتنا پریشر نہیں تھا، الیکشنز ہونے والے تھے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم الیکشنز کے بعد اس معاملے کو دیکھیں گے. حالانکہ پی ایف یو جے اور یہاں پہ ساری صحافتی تنظیمیں آئی تھیں. اب رائٹ ناؤ جو ہے چیف جسٹس، میرا خیال سے پریشر اتنا زیادہ بن گیا ہوا ہے کہ میں آپ کو ایک خبر جو دینے لگا تھا، کل میری ایک دوست سے ملاقات ہوئی اور اس دوست نے جو ہے نا مجھے بتایا کہ یہ جو چڑیا ہے نا یہ اسد طور والی، ٹھیک ہے، اسد طور کی سفارش کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے فون گئے اور وہ ہماری صحافتی برادری سے گئے ہیں. ابھی رائٹ ناؤ اس کا کیس انڈر کنسیڈریشن تھا کہ وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ یار بڑا پریشر بن رہا ہے اس پہ، اور وہ بڑے ہائی لیول تک گئے ہیں. انہوں نے کنوے کیا کہ سر یہ جرنلسٹ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. قمر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی صبح جب یہ کیس لگنے سے پہلے، تو مجھے سپریم کورٹ کے اندر سے کچھ معزز جو ججز ہیں، آنریبل ججز،
انہوں نے چیف جسٹس صاحب تک یہ بات پہنچائی کہ یہ جو معاملہ ہے نا اس کو آپ دیکھیں، اس میں عدلیہ کو جو کندھا استعمال کیا جا رہا ہے نا یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور اس میں بدنامی ہماری ہے. اور چیف جسٹس نے آج یہ کہا ہے یہ لفظ کہ استعمال جو کیا انہوں نے. آپ نے ہمارے جس طرح سے ہماری پبلک میں امیج خراب ہوا ہے تو کیا ہم آپ پہ ایف آئی آر کریں؟ جی بالکل ایسا انہوں نے کہا. اور جو بات مجھے آج یہ سماعت شروع ہونے سے قبل جو میرے ذرائع ہیں، سورسز ہیں، جنہوں نے بات بتائی تھی مجھے کہ وہی ایگزیکٹ ورڈز چیف جسٹس صاحب نے دہرائے کہ ہمارا کندھا استعمال ہو رہا ہے، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، جو آپ کام کرنا چاہیں وہ اپنے طور پر کریں، ہمارے کندھے پر آپ بندوق رکھ کر گولی نہ چلائیں. پھر بیچ میں وہ کمشنر کا بھی ذکر آ یعنی گیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف عدلیہ کے باہر سے یعنی صحافیوں کا عدلیہ سول کے اندر سوسائٹی سے، کے سپریم پریشر کورٹ کے ہے، اندر سے بھی اس پریشر سپریم کورٹ کے اندر سے ججز کا چیف جسٹس آف پاکستان پہ پریشر تھا، جس کی باعث ہم نے آج کی سماعت میں پازیٹیو ڈیولپمنٹس دیکھی کہ اگر جے آئی ٹی ختم ہونے کی طرف معاملہ جاتا ہے، جے آئی ٹی کی حیثیت کو چیلنج کیا جاتا ہے، جو بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہیں انہوں نے کیا بھی، اور پھر جے آئی ٹی کی جو کارکردگی ہے اس میں جو نام شامل ہیں، اس میں لوگ شامل ہیں، ان پر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے. تو میرا خیال سے ہم فیوچر پریڈکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ فیوچر بڑا آسان ہے پریڈکٹ کرنا رائٹ ناؤ، کہ اس کی جو ابھی رائٹ ناؤ جو آرڈر آیا اس میں رپورٹس کو مسترد کر دیا اور ڈیٹیل رپورٹ کرنے کا ہے، اور پھر جے آئی ٹی پہ کی اگر کالعدم قرار دے دی جاتی ہے جس طرح سے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں اس کا باس کون ہے، تو پھر یہ صحافیوں کے چیف جسٹس صاحب نے اس پر جے آئی ٹی کی تشکیل پر سوالات اٹھائے. جی. جی انہوں نے کہا کہ یہ کیوں بنائی گئی، یہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی، اس کا بنانے والے کون تھے، یا فلاں لوگ اس میں کیوں شامل ہوئے. آئی ایس آئی کا نام لیا انہوں نے کہا آئی ایس آئی کا کیا کام ہے ممبران کا اس میں شامل ہونا، ایم آئی کا کیا کام ہے ممبران کا. انہوں نے کہا یار آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں، وہ سیکٹری ہے، بے شمار گریڈ 20 کے 21 2 کے لوگ موجود ہیں آپ کے پاس، ان کو بٹھائیں. اگر وہ جے آئی ٹی بنانی ہے، ان لوگوں کا کام انٹیلیجنس گیدر کرنا ہے، یہ کوئی قانون نافذ کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ان کا کام کیا ہے، یہ اپنے ڈومین میں رہے. جس طرح انہوں نے آج کوشچن ریز کیے جے آئی ٹی کی تشکیل پر، یہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں یو کین سیز کہ یہ جے آئی ٹی کالا دم قرار دی جائے گی. اور کیونکہ یہ بالکل ہی انہوں نے کہا، جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم سے سپریم، ہم نے نہیں کہا جی ہم پر تنقید کریں جو مرضی کریں، ہم نے نہیں کہا کہ یہ جے آئی ٹی بنائے. یہ کون تھے بنانے والے؟ تو یہ اسٹیپ ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن ہے کہ اگر جے آئی ٹی کی تشکیل کو آپ کالعدم قرار دے دیتے ہیں. دوسری جانب جو ہے آپ اسد طور کے حوالے سے پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 2 دن کے اندر انہوں نے کہا اٹارنی جنرل کو اس معاملے کو سیٹل کریں. ان کی بیل کی اپلیکیشن جو لگ رہی ہے اٹارنی جنرل نے کہا ہم اس سے پہلے یہ سیٹل کر لیں گے، تو ان کو جلد رہا کر دیا جائے گا. میرے خیال میں اسد طور والا معاملہ جو ہے نا قمر صاحب، وہ آج یا کل تک وہ ہو جائے گا ہو جائے گا اور وہ جیل سے باہر آ جائے گا اسد طور. کیونکہ اصل میں آج ہی سپریم کورٹ اس حوالے سے آرڈر کر دیتی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 184(3) لگا ہوا ہے کیس، اور اس میں سپریم کورٹ اگر وہ ریسٹرین کر دیتی تو پھر ایک بہت سارے سوالات جنم لیتے وہاں پر، اور ایک سلاب آ جاتا مختلف چیزوں کا، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے یہ نہیں کیا ڈیو پروسیس فالو. ٹھیک ہے ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. ہم نے آپ کو بتایا کہ آج سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی اس میں کیا انسائٹس تھی، کیا ہونے والا ہے. آئندہ مزید خبریں اگر آپ نے جانی ہیں تو بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. کمبر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.